حسین 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 اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ کاروان حسینی مدینہ سے مدینہ تک کی قسط نمبر 52 کے ساتھ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے ایک بار پھر اپنے مومنین کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سلسلہ گفتگو ان منازل کے متعلق ہے کہ جو منازل سید الشہداء نے مکہ سے کربلا تک طے کیں، ان منازل کی تعداد 17 تھی اور ہمارا سلسلہ گفتگو جس منزل پہ پہنچا ہے وہ 16 نمبر منزل، جسے مورخین نے قصر بنی مقاتل کے نام سے تحریر کیا ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ادیب الحجانات سے جو 15 نمبر منزل تھی، جب اس منزل سے امام علیہ السلام کوفہ کا رستہ چھوڑ کر دائیں سمت روانہ ہوئے اور قصر بنی مقاتل پہنچے، یہاں پہنچ کر آپ اور حر کے لشکر دونوں نے قیام کیا اور پڑاؤ ڈالا۔ اسی منزل پہ کوفہ کے بہادروں اور شاہ سواروں میں سے ایک عبید اللہ بن حر جعفی قیام پذیر تھا۔ امام نے اتمام حجت کے لیے اسے اپنی نصرت کی دعوت دی، لیکن اس کی قسمت میں یہ سعادت نہ تھی اور اس کی قوت ارادی ابھی اس پختگی کو نہ پہنچی تھی، اور اس نے حیلہ و حوالہ کر کے اس موقع کو ہاتھ سے کھو دیا، اور پھر ساری زندگی اس محرومی کا افسوس رہا، اور پھر بعد میں خون امام حسین علیہ السلام کا انتقام لینے والوں میں شریک ہوا۔ یہاں سے یعنی قصر بنی مقاتل سے روانگی سے قبل رات کے آخری حصے میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے اپنے قافلے کے جوانوں کو پانی بھر کر ساتھ لینے کا حکم دیا، جس کی تعمیل ہوئی اور پھر سب روانہ ہوئے۔ ابھی تھوڑا سا رستہ ہی طے ہوا تھا کہ امام پہ کچھ غنودگی سی طاری ہوئی، اور جب امام کی کچھ دیر کے لیے آنکھ لگی تو امام علیہ السلام نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین۔ اس کلام کا امام علیہ السلام نے 2 یا 3 بار اپنی زبان پہ ورد کیا اور ان کلمات کا تکرار کیا۔ جب ان کلمات کو آپ کے فرزند جناب علی اکبر نے سنا تو اس وقت آپ کے فرزند جناب علی اکبر گھوڑا بڑھا کے آپ کے قریب آئے اور بابا سے ان کلمات کو ادا کرنے کی وجہ دریافت کی، تو امام علیہ السلام نے فرمایا، ابھی کچھ دیر کے لیے میری آنکھ لگ گئی تھی، میں نے ایک سوار کو دیکھا جو کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ تو رستے پہ جا رہے ہیں اور موت ان کی طرف آ رہی ہے، یعنی یہ چل رہے ہیں اور موت ان کا پیچھا کر رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس انداز میں ہماری موت کی اطلاع دی گئی ہے، یعنی سید الشہداء اپنے فرزند جناب علی اکبر کو کہہ رہے ہیں کہ اس خواب کے ذریعے گویا وہ گھوڑا سوار مجھے ہماری موت کی اطلاع دے رہا ہے کہ یہ کاروان جا رہا ہے اور موت ان کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ تو جناب علی اکبر نے عرض کیا، خدا آپ کو رنج کی صورت نہ دکھلائے، آیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیوں نہیں، یقیناً ہم حق پہ ہیں، قسم اس خدا کی جس کی جانب تمام مخلوق کی باز گشت ہے، ہم حق پہ ہیں۔ تو جناب علی اکبر نے اپنے بابا کا جب یہ کلمہ سنا تو کہا، بابا اگر ہم حق پہ ہیں تو پھر ہمیں موت کی کیا پرواہ ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا تمہیں خدا جزائے خیر دے، وہ بہترین جزا جو کسی بیٹے کو باپ کی طرف سے مل سکتی ہے۔ یہ واقعہ عزت نفس، اطمینان قلب اور ثبات ضمیر کا عجیب مرقع تھا۔ یہ وہ منزل تھی 16 نمبر منزل، جہاں پہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے جناب علی اکبر کے ساتھ یہ
گفتگو کی جسے تاریخ نے اپنے سینے میں اس انداز میں قلم بند کیا جسے ہم نے اپنے مومنین کی خدمت میں بیان کیا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ حسین